بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات بتاتا ہوں جو اصول کی ہے. جیسا آدمی کا علم ہوتا ہے نا، جیسا دماغ ہوتا ہے، وہ اسی ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرانے جاتا ہے. جو بالکل دماغ نہیں ہو تو کہیں بھی جا کے ڈاکٹر کی دکان دیکھے گا، بیٹھ جائے گا، صاحب میرا بیماری ہے، میرا علاج کرو. یا صحیح ہونے کے تباہ برباد ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ مرض کوئی ہے، ڈاکٹر علاج کچھ اور کر رہا ہے. ایسی جتنا علم ہوگا، جتنا قابل ہوگا، تو وہ اسپیشلسٹ کو دیکھے گا کہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ کون ہے، دماغ کا کون ہے، ہڈیوں کا کون ہے، تو وہاں جائے گا وہ. اس لیے وہ اس کا پیسہ بھی کم خرچ ہوگا، وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، اس کا مرض بھی دور ہو جائے گا. سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی اسلام کے بارے میں لے لو. آپ اسلام کے بارے میں مولاؤں کو دیکھتے رہو گے، مسجدوں کے یہاں بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں، تو آپ سمجھو گے اسلام یہی ہے جو یہ کر رہا ہے. تو دور بھاگو گے، دور بھاگو جی. یہ تو اسلام صحیح نہیں ہے، کانسیپٹ ہی غلط ہے. اور کسی سچے بندے کو دیکھ لو کہ جو اللہ تک پہنچ چکا ہے، پھر وہاں بیٹھو گے کہ واقعی اسلام ہے، حقیقت ہے اسلام، تو بلکہ اس کے خود مرید ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ایسے شیخ مل گئے جو ہم نے دیکھ لیا واقعی یہ ہیں کچھ. جو ہم نے ان سے رجوع کرا، انہوں نے ہمیں اللہ کے فضل سے محنت کرائی، تو ہم نے کچھ حاصل کیا روحانیت پہ. جب دیکھا کہ حضرت نے اپنے خلیفہ بھی بنا رکھے ہیں، یعنی اپنے جانشین بھی بنا رکھے ہیں، پھر ہم نے دیکھا جانشین تو ہم سے بھی دور ہے. جو کیفیت، جو حال ہم پہ طاری ہو گیا ہے، جو معلومات ہمیں روحانی ہو گئی ہے، تو ان کے آس پاس بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پھر حضرت نے جو خلافت دی، یہ بھی حکمت کی بات ہے. تو ان سے دور ہی رہو، ان کے خلیفہ سے بھی دور رہو. کیونکہ حضرت کو دیکھو، ان کے خلیفہ کو نہ دیکھو. جو خلیفہ میں وہ بات ہی نظر نہیں آئی جو ہم میں آ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے جو ہم میں یہ کیفیت طاری ہو گئی، ہم ان کے پاس بیٹھیں گے، پتہ چلا تباہ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس کانسیپٹ ہی غلط ہے. لیکن حکمتاً شیخ نے انہیں خلافت دے دی ہے. سمجھ میں آئی؟ جب شیخ سے بات یہ کہی تو شیخ نے یہ کہا، صحیح کہتے ہو تم، مجھ کو دیکھو، مجھ جیسا دیکھو، یہ مت دیکھو میرا خلیفہ کون ہے. پھر حضرت کے پردہ کرنے کے بعد ہم پریشان رہے. پریشان کے بعد کسی نے بتایا سہارنپور میں ایک بزرگ ہیں، تو وہاں جب گئے تو پتہ چلا ہو یہ کانسیپٹ صحیح ہے. حضرت سے جیسا ان کے پاس ہے، جو حضرت کے پاس تھا، جو طریق حضرت کا تھا وہی طریق ان کے پاس ہے. فوراً ان سے رجوع کر لیا اصلاحی. پھر ان سے رجوع کرنے کے بعد سمجھ میں آئی، پھر حقیقت کا پتہ چلا کہ واقعی صحیح جگہ جانے سے صحیح چیز ملتی ہے، صحیح علم ملتا ہے، اور صحیح چیز ایک راستہ نظر آتا ہے. باقی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، کانسیپٹ ہی پتہ نہیں چلتا اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے. گمراہ رہتے ہیں. صاحب وہ تقریر کر رہا تھا، یہ کانسیپٹ ہی نہیں پتہ کہ کیا تقریر کرنی ہے، اس کا عمل کیسا ہے. بھائی قرآن میں دیکھ کے تو کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ چیز اس کی عملی ہے ہی نہیں. خود بس زبانی بول رہا ہے، الماظ اللہ. زبانی بولے چلے آ رہا ہے، عملی کچھ ہے نہیں خود اس کے اندر. جب عملی ہوگا، جب تو زبان پہ اس کے نور ہوگا، جب تو صحیح بولے گا، تبھی دوسروں کو سمجھ میں آئے گا. لوگوں پہ ایک کیا طاری ہوگی، لڑزہ طاری ہوگا کہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ نہیں تو سب کے دماغوں میں سے اڑتا ہوا چلا جائے گا، بولتا رہے کوئی بھی. تو یہ کانسیپٹ پہلے اس بندے کو دیکھو جو صحیح بندہ ہو، جبھی اسلام کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا. نہیں تو نہیں، اسلام سے دور بھاگو گے، بزرگوں سے دور بھاگو گے. کہیں اگر بزرگی خدمت میں چلے گئے، بعد میں پتہ چلے گا یار یہ تو کچھ کام کے نہیں ہو. جب ہم ہی کام کے نہیں بنے تو یہ کام کے کام. بھائی کوئی بھی بزرگ ہو، اگر وہ کام کا نہیں ہے، اگر تم ان کی باتوں پہ عمل کر لیتے، تمہیں اللہ تعالیٰ کام کا بنا دیتے. لکھا ہے بزرگوں نے کہ کوئی اللہ والا، کوئی مولوی اگر اللہ تک نہ پہنچا، تم نے اس کی باتوں کو پڑھ کے عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں عمل یعنی اپنے تک بلا لیں گے، بھلے ہی وہ نہ پہنچے. بھائی تو نے اس کی بات پہ عمل کیا، چل میں تجھے اپنی محبت دے دیتا ہوں. یہ بزرگوں نے لکھا بھی ہے کتابوں میں. اب سمجھ میں آیا انصاف کا اسلام کا کانسیپٹ کیسا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ ساری میں نے مثال سے سمجھا دیا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.